اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان میں خلا اور ڈائیورسز کی شرح اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور پھر ڈائیورسز اور خلا کے نتیجے میں اولاد اگر ہو، بچے ہوں، تو ان کے اوپر جو گزرتی ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ بچے فٹ بال بن جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عدالت کہتے جی ماں ان کی نگہداشت کرے، باپ ان کے لیے تڑپتا رہتا ہے ملاقات کے لیے، مہینے میں ایک دفعہ گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، بہت بری طرح جو ہے نا معاشرہ جو ہے نا شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قناعت ختم ہو گئی، دیانتداری کا فقدان، معاشرے کے نفوس پذیری کے افراد، اساتذہ کرام، علماء کرام، ان کا جو کردار تھا وہ بہت کم ہو کر رہ گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں آخری درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ پہلے لوگ ان کی بات سنتے تھے، استاد کی، علماء کرام کی۔ اب یہ طبقہ بھی، ایکسیپشن کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ طبقہ بھی چند ایک کو چھوڑ کر پیسے کمانے کے لیے، شہرت کے لیے۔ اسی طرح پھر لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے تھے، بڑے بزرگوں کا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا بڑے بزرگ اس کو نپٹاتے تھے فیملی میں۔ لیکن اب اولاد کا باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو رویہ ہے، خدا کی پناہ بہت برے حالات ہو چکے ہیں۔ دادا دادی، نانا نانی تو کسی کھاتے میں نہیں رہے موجودہ حالات میں۔ یہ ہماری اس قوم کا حال ہو چکا ہے جو ہم قرآن کی حامل، قرآن و سنت کی حامل قوم ہے۔ دوستو، 2017 SCMR 321 میرے سامنے ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ اس میں ٹرائل کورٹ نے خاوند کو آرڈر کیا کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کا سامان جہیز واپس کر دے۔ اس کی جو قیمت تھی، جو ویلیویٹ کیا گیا کورٹ نے، وہ 8,31,700 روپے مقرر کیا گیا۔ لیکن جو ایکس ہسبینڈ تھے انہوں نے 12 سال تک نہ سامان جہیز اور نہ ہی رقم واپس کی۔ کیس ٹرائل کورٹ سے ایپیلیٹ کورٹ، فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک آ گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ خاتون کو اس کے زیورات اور سامان جہیز میں شامل چیزوں کے آج کے ریٹ کے حساب سے پیسے دیے جائیں۔ جو سفرنگ ہوئی تھی 12 سال لیٹیگیشن میں، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسیژن دیا کہ کرنٹ ریٹ، ویسے تو جب وہ اس کی ویلیویشن ٹرائل کورٹ لگاتی ہے نا، وہ کرتی ہے ڈیپریسیشن کر دیتی ہے کہ جناب اتنا عرصہ استعمال ہو گیا تو اس میں سے اتنے % ریٹ ان کے کم ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت لمبی چوڑی لسٹ جہیز کی مانگ لی جاتی ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے تو ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا کر عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ پھر دشمنی ہو جاتی نا، جو اتنا کلوز تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، اور جب ان کے درمیان رفت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، تو وہ پھر ہر حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو بریک تو درمیان میں لگتی نہیں ہے نا، ہر چیز کو آر یا پار کرنے کے عادی بن چکے ہیں ہم۔ تحمل، برداشت، بردباری اور دوسروں کی عزت نفس کو دیکھنا بڑا
مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔